محترم سامعین کرام، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک خفیہ دعوت دی۔ 3 سال کی خفیہ دعوت کے بعد اللہ کی طرف سے اعلان آ گیا کہ اے نبی جی اب کھلم کھلی تبلیغ کیجئے، علی اعلان دعوت دیجئے۔ اور اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے رشتہ داروں کو دعوت دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی، اور پھر کوہ صفا پہ چڑھ کے سارے عربوں کو دعوت دی، اور نتیجے میں کیا مخالفت اور حالات آئے میں نے وہ کچھ آپ حضرات کو سنائے کہ مشرکین مکہ نے طرح طرح کے اعتراضات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع کر دیے، یہاں تک کہ ولید ابن مغیرہ کا قصہ بھی میں نے آپ کو سنایا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے مذاکرہ ہوتا رہا۔ پھر مشرکین مکہ سوچنے لگے کہ ہم مل جل کے سوچ کر ایک پیغام چلاتے ہیں کہ تاکہ اس نبی کی دعوت کو روکا جائے۔ اس کے لیے وہ سب اکٹھے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبے کرنے لگے، اور ایسے بیہودہ مطالبے کہنے لگے اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن آپ پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے تو آپ اللہ سے درخواست کریں کہ میرے نبی کے سچے ہونے کے لیے مکے کے پہاڑوں کو ہٹا دیں۔ یہ مکے کی سرزمین بہت تنگ ہے، لوگ فقر و فاقے کی حالت میں ہیں، اگر یہ پہاڑوں کو ہٹا دیا جائے اور ان کے بیچ میں شام اور عراق کی طرح اللہ نہریں بہا دیں تو پورا مکہ سرسبز و شاداب ہو جائے گا اور ہم آپ پر ایمان لے آئیں۔ اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ ایسا کیجئے کہ آپ ہمارے مردوں میں سے کسی بڑے کو زندہ کر دیں، خاص طور پہ قصی بن کلاب کو زندہ کر دیں۔ وہ قصی بن کلاب آئے اور آ کے ہمیں بتائے کہ واقعی حضور اللہ کے سچے نبی۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو اللہ سے درخواست کیجئے کہ اللہ آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ اتارے اور وہ فرشتہ آپ کے ساتھ لوگوں کو یہ کہتا پھرے کہ حضور اللہ کے سچے نبی۔ پھر اس سے بھی آگے نکل گئے، کہنے لگے اس نبی کو کیا ہو گیا، یہ تو ہماری طرح بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، جو ہم کھاتے ہیں وہ یہ کھاتے ہیں، نبی تو ایسے نہیں ہونا چاہیے، نبی تو کھانے پینے سے پاک ہونے چاہیے۔ اے نبی جی آپ کے باغات ہونے چاہیے، آپ کے پاس بہتے ہوئے چشمے ہونے چاہیے، آپ ایک آسمان سے سیڑھی اترے، اس سیڑھی پہ چڑھے اور آسمان پہ جائیں، ایک کتاب ہاتھ میں لے کے آئیں، فرشتے آپ کے دائیں بائیں ہوں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا اور ہر ایک کا جواب دیا۔ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا۔ یہ کہتے ہیں اس نبی کو کیا ہو گیا، یہ کھاتے ہیں، یہ بازاروں میں چلتے ہیں، کیوں نہ ایسا ہو کہ ایک فرشتہ آئے جو آپ کے ساتھ آ کے لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیں، یا آپ کے خزانے ہوں۔
اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں جواب میں؟ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا۔ ان پگلوں کو دیکھو اے نبی جی، کیسی کیسی مثالیں آپ کے لیے بیان کر رہے ہیں، یہ اتنا بہک گئے، یہ سیدھے رستے پہ آ ہی نہیں سکتے۔ ان کو بتاؤ کہ اگر اللہ چاہے تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا۔ یہ تو تمہیں یہ کہتے ہیں اے نبی جی آپ کا ایک باغ ہو، تیرا رب چاہے تو اے نبی جی تیرے لیے ایک باغ نہیں باغات کی لائنیں لگا دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔ اے نبی جی اللہ چاہے تو آپ کے لیے محلات بنا دے۔ اور یہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پہاڑ ہٹا دو، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْض، کہ پہاڑوں کو ہٹا دیا جائے، زمین کو ٹکڑے کر کے اس میں سے نہر چلا دی جائے، أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، یا مردے ان سے باتیں کریں، میں اللہ یہ کہتا ہوں کہ اگر ایسا ہو جائے یہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، یہ تب بھی ایمان نہیں لائے۔ اور میرے دوستو اب دل میں بات آتی ہے اور یہ سمجھنے کی بھی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کی فرمائشی معجزات اور مطالبات کو پورا کر دیتے، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں کی؟ اس کو سمجھانے کے لیے افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، اگر اللہ یہ چاہتے تو ساری دنیا کے لوگ ہدایت پہ آ جاتے، لیکن کیوں نہیں آتے؟ کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ میرے دوستو اللہ نبیوں کو معجزے دیتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، برہان دیتے ہیں، آیات دیتے ہیں، نشانیاں دیتے ہیں، لیکن وہ نشانیاں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ اگر کوئی بھی صاف ستھرے دل والا آدمی اس کو قبول کرنے کی نیت سے دیکھے تو اللہ اس پہ معجزے کی حقانیت کھول دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی ٹیڑے دل سے دیکھے، باطل نیت سے دیکھے تو اللہ اس پہ حقانیت کو واضح نہیں کرتے۔ اللہ نبیوں کو ایسے معجزے نہیں دیتے کہ کوئی زبردستی ایمان لے آئے، کیونکہ اگر زبردستی ایمان اللہ کے ہاں مطلوب ہوتا تو پھر جنت جہنم کا کیا مطلب، امتحان آزمائش کا کیا مطلب؟ امتحان آزمائش تو اسی لیے ہے کہ اللہ فرمائشیں پوری نہیں کریں، بس میرے نبی نے کہہ دیا جنت ہے تمہیں ماننا پڑے، نبیوں نے کہہ دیا فرشتے ہیں تمہیں ماننا پڑے، نبیوں نے بتایا کتابیں آئیں، تمہاری عقل میں آئے چاہے نہ آئے ماننا پڑے۔ نبی کہیں کہ میں شب معراج میں گیا ہوں، تمہاری عقل میں آئے نہ آئے ماننا پڑے۔ اور میرے دوستو پھر تو بعثت انبیاء کا مقصد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ نبیوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے کہ قوم کو ہدایت کے رستے دکھائیں، جس کا جی چاہے مانے، جس کا جی چاہے نہ مانے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان کا رستہ اختیار کرے، جو چاہے کفر کا رستہ اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجنے کی بجائے براہ راست اپنا کلام ساری دنیا کو سنا کے سب کو ہدایت دے دیتے، لیکن نہیں۔ اور پھر اگلی بات کیا ہے؟ ایک اور آیت میں جواب دیا کہ اے نبی جی ہم نے یہ فرمائشی معجزات آپ سے پہلے جتنوں کو دیے، وَمَا مَنَعْنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، جب ہم نے ان کو ان کے معجزات دیے پھر انہوں نے اس کو جھٹلایا تو سنت اللہ، عادت اللہ یہ ہے کہ ان پہ فوراً اللہ کا عذاب آ جاتے، اس لیے ان پہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میں اس کام کے لیے نہیں آیا، میں تو تمہیں سمجھانے کے لیے آیا ہوں، ماننا ہے مانو، نہیں ماننا تو نہ مانو۔
پھر اب انہوں نے سوچا کہ ہماری گفتگو تو بیکار گئی۔ انہوں نے نضر بن حارث، عقبہ بن ابی معیط، ان دونوں کو مدینہ منورہ بھیجا کہ تم مدینہ منورہ جاؤ، وہاں یہودی رہتے ہیں، اہل کتاب ہیں، وہ تمہیں بتائیں گے کہ اس نبی کو پرکھنے کے لیے کون سا فارمولہ لگاؤ۔ اہل کتاب ہیں، تمہیں کوئی نہ کوئی بات بتائیں۔ یہ گئے اور جا کے مدینہ منورہ والوں سے پوچھا، یہودیوں سے کہنے لگے، یہودیوں بتاؤ تو صحیح، اس طرح محمد بن عبداللہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو آزمانے کے لیے، پرکھنے کے لیے کیا کسوٹی ہو ہمارے پاس؟ یہودیوں نے کہا آسان بات ہے، تم اس نبی سے 3 سوال کرو۔ نمبر 1، اصحاب کہف کون ہیں؟ ذوالقرنین کون ہیں؟ تیسرے نمبر پہ سوال کرو کہ روح کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ 3 سوال کرو۔ اگر وہ پیغمبر 2 سوالوں کا جواب تفصیل سے دے، اصحاب کہف کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں اور روح کے بارے میں خاموش رہ جائیں، تو سمجھ لینا وہ سچے نبی۔ یہ دوڑتے ہوئے آئے۔ اب اندازہ کرو، مدینہ منورہ حضور نے نہیں بھیجا، خود بخود گئے۔ نشانیاں بھی اللہ کے نبی نے نہیں بتائیں، یہودیوں نے بتائیں کہ یہ نشانیاں چلے جاؤ، اور آ کے خوشی سے مسکراتے ہوئے آئے، اور مکے والوں لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں، مسئلہ حل ہو گیا، ہم ایسی آسان بات لے کے آئے ہیں کہ 2 + 2 کی طرح بالکل واضح۔ ان کا اچھا۔ اب یہ دوڑتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اصحاب کہف کون؟ ذوالقرنین کون؟ روح کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل بتاؤں، کیونکہ آپ نے تو بذریعہ وحی بتلانا تھا، میں کل بتاؤں۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے، کل بتاؤں۔ یہ ادھر سے آزمائش بہت بڑی، مشرکین نے یہ طے کر رکھا تھا کہ اس سوال کا جواب سے پتہ چلے گا نبی برحق ہے کہ نہیں۔ ادھر اللہ کی طرف سے آزمائش بہت بڑی، کیا نبی دی انشاءاللہ نہیں کہا۔ 14 دن تک لگاتار وحی رکی رہی، اور یہ مشرکین تازیانے بجاتے رہے کہ دیکھو جی ہمارے سوال کا جواب نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا۔ اے نبی جی آپ یہ نہ کہا کریں کہ میں کل یوں کروں گا، یہ ہمارے لیے بھی تعلیم ہے۔ ہر کام کرتے ہیں میں ایسے کروں گا، میں ویسے کروں، اللہ کا نام ہے ہی نہیں، میں انشاءاللہ یوں کروں گا۔ اے نبی جی کل کے کہنے کی بات کے ساتھ انشاءاللہ لگا لیجئے کیجئے، اور اگر آپ بھول جائیں تو جب یاد آئے اس وقت کہہ لیا کریں، یہ بھی بتا دیا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے اگر کوئی کام آپ نے کرنے کا کہا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے، 1 سال بعد یاد آ گیا کہ میں نے فلاں کام کے ساتھ انشاءاللہ نہیں کہا، اس وقت انشاءاللہ کہہ لو، اللہ تلافی کر دیں گے۔ کیونکہ قرآن نے کہا نا جب بھول جاؤ تو جب یاد آئے اس وقت کہہ لو انشاءاللہ۔ اب اللہ نے وحی اتاری، اور کیسی اتاری سبحان اللہ۔ پوری سورہ کہف میں اصحاب کہف کا قصہ کتنی تفصیل سے ڈیٹیل سے اللہ نے بیان کیا، اور
پڑھیے قرآن میں سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اصحاب کہف کا قصہ، اور پھر اللہ نے دوسرے نمبر پر حضرت ذوالقرنین کا قصہ تفصیل سے سنایا، اور جب روح کی باری آئی فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ اے نبی جی یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، بس آپ اتنا کہہ دیجئے کہ روح تو امر ربی ہے، روح تو اللہ کا حکم ہے۔ لیکن اب کتنی واضح بات آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا نہیں، کسی نے لکھایا نہیں، کسی نے پڑھایا نہیں، تمہاری فرمائش کے موافق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتا دیا، لیکن پھر بھی نہیں مانی، پھر بھی نہیں مانی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس ضد کا کوئی علاج ہے؟ یہ وہ ہے کوا سفید ہے، اڑ گئے بس اس بات پہ۔ وہ ایک ماں کو ایک بیٹے نے کہا نا اماں میری شرط لگ گئی، اس نے کیا شرط لگ گئی؟ کہتے اماں میں نے کہا کوا سفید ہے، کہتے پتر تو شرط ہار گیا۔ اس نے کہا ماں میں نہیں ہارتا۔ اس نے کہا کیوں؟ کوا تو سفید نہیں ہوتا، کالا ہوتا ہے۔ اس نے کہا ماں میں نے ماننا ہی نہیں، جب میں نے ماننا ہی نہیں تو ہار کیسے جاؤں؟ مانگی مطالبات، اصحاب کاف کہاں، میرے نبی کہاں ذوالقرنین کہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری تفصیل سے قصہ سنا دیا، اور پھر فرمایا روح تو امر ربی ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ روح کے بارے میں زیادہ تفصیل اور ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہیے، بس قرآن و حدیث سے اتنی بات سمجھ میں آتی ہے کہ روح ایک جسم لطیف ہے جو ایک جسم کثیف کے اندر ہے، اور جب تک یہ اندر ہے، یہ جڑا ہوا ہے تو یہ زندگی ہے، جب نکل جائے تو موت ہے۔ اور انسان کے جسم میں کس طرح سرایت کی گئی؟ جیسے گلاب میں پانی، زیتون کے اندر تیل، کوئلے کے اندر جلتی ہوئی آگ، جس طرح وہ کوئلے کے ذرے ذرے میں ہے، اسی طرح انسان کے بدن کے روئے روئے میں اس کی روح موجود۔ باقی روح اور نفس میں فرق ہے کہ روح انسان کے اندر کسی بھی خیر کی چیز کے آنا، جہاں سے خیر نکلتی ہے، خیر کے منبع کو روح کہتے ہیں، شر کے معدن اور منبع کو نفس کہتے ہیں۔ یہ موٹا سا فرق ہے، باقی تفصیل قرآن و حدیث میں جگہ جگہ موجود، کہ جتنی انسان کے اندر بری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ نفس اس کا تقاضا کرتے ہیں، اور جتنی انسان کے اندر اچھی صفات آتی ہیں اس کا تقاضا روح کرتی کہ یہ ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس پہ کتاب لکھی ہے اور بڑی ڈیٹیل لکھی۔ تو بہرحال یہ 3 سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے اور تینوں کے جوابات آپ نے دیے، لیکن جب اس سے بھی بات حل نہ ہوئی، اسلام پھیلنا شروع ہو گیا اور مسلمان بڑھتے چلے گئے، اب ان کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کرنی شروع کر دی۔ اب مسلمانوں کو ستایا، میرے نبی کو خوب ستایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے نبیوں کو ستایا گیا، پر جو مجھے ستایا گیا اس کی کوئی مثال نہیں، بے حد ستایا۔ وہ 2 صحابہ بیٹھے ہوئے تھے نا، حضرت نفیر فرماتے ہیں کہ مقداد ابن اسود میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا مقداد کیا کہنے تمہارے، قربان جاؤں تمہاری آنکھوں پر کہ جن آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، ہم تو بد نصیب رہے کہ حضور کا دیدار نہیں کر سکے، کاش ہم نے بھی اللہ کے نبی کی محفلیں اٹینڈ کی ہوتی، ہم بھی بیٹھے ہوتے حضور کی مجلسوں میں۔ یہ بات سن کے صحابی رسول کا چہرہ سرخ ہو گئے۔ اب وہ حضرت نفیر پاس بیٹھے ہوئے کہنے لگے مقداد یہ کوئی بری بات تو نہیں کی، تو اتنا ناراض ہو گیا، کیا وجہ ناراضگی کی؟
حضرت مقداد ابن اسود نے واضح کیا، اس سے حضور کے صحابہ کے حالات پتہ چلتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اللہ کا شکر ادا کرو، تم اس زمانے میں نہیں تھے، تم کیوں تمنا کرتے ہو اس زمانے میں ہونے کی جو زمانہ اللہ نے تمہیں نہیں دکھایا؟ ہو سکتا ہے تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے اور پتہ نہیں تمہارا کیا حال ہوتا کہ بہت سے لوگوں نے اللہ کے محبوب کو دیکھا پر جہنم کا ایندھن بن گئے۔ یہ تھوڑی تھا کہ تم حضور کے زمانے میں ہوتے تو صحابی بن جاتے، ابو جہل ابو لہب بھی تو تھے۔ اور پھر کیا کہنے لگے کہ شکر کرو تم پہ وہ آزمائشیں نہیں آئیں جو حضور کے زمانے میں ہماری جماعت پہ آئیں، اللہ نے تمہیں ان آزمائشوں سے محفوظ رکھا۔ ہمارے تو اس دور میں جب اللہ کے نبی کا دین آیا وہ دین فرقان تھا، حق اور باطل کو جدا کرنے والا تھا، باپ اولاد سے جدا ہو گیا، بھائی بھائیوں سے جدا ہو گئے، رشتے ٹوٹ گئے آپس میں، تم تو پیدا ہوتے ہوئے ہی مسلمان ہو۔ اور کتنی قربانیاں، کتنے حالات، پھر کہنے لگے ایک طرف سے یہ حالات کہ رشتے ٹوٹے، دوسری طرف سے یہ حالات کہ جس آدمی کو اللہ نے اسلام کی توفیق دی اس صحابی کے دل میں یہ بات بھی تھی کہ اگر میرا باپ ایمان نہ لایا تو جہنم میں جائے۔ یہ ڈر، یہ بے چینی راتوں کو سونے نہیں دیتی تھی، اس لیے کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا۔ اللہ کا پکا طے شدہ اصول، دل میں یہ بات، یا اللہ یہ میرا باپ ہے ایمان لے آئے، یہ میری ماں اگر ایمان نہ لائی جہنم میں جائے گی، یہ میری اولاد اگر ایمان نہ لائی جہنم میں جائے گی، ساتھ ساتھ یہ غم بھی، اس لیے تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو بھائیو کیسے حالات کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا گیا کہ آپ حرم کے صحن میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ابو جہل کہنے لگا اگر میرا بس چلتا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ پاؤں رکھ کے سر نیچے دبا دیتا۔ اللہ کی حفاظت فرمائے۔ ایک دفعہ کیا کہنے لگا، وہ تم کیسے لوگ ہو، آج فلاں جگہ پہ ایک اونٹ ذبح ہوا ہے، کوئی جائے اس کی گندی اوجڑی اٹھائے اور وہ گندی اوجڑی اٹھا کے لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ رکھ دے۔ عقبہ بن ابی معیط بدبخت کھڑا ہوا اور جا کے اس گندی اوج کو اٹھا کے لایا اور لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حرم کے صحن میں نماز کی حالت میں سجدے کے اندر میرے محبوب کی کمر کے اوپر اس گندی اوجڑی کو لا کے رکھ دی۔ ایک بچی دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے آ کے اس اوج کو ہٹایا۔ صحابی کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، آپ کی گندگی ہٹا رہی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے صحن میں دعوت دے رہے، اسی دعوت کے دوران مشرکین مکہ آپ پہ ٹوٹ پڑے، آپ کو مارنے لگے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آئے، پیچھے ہٹانے لگے، ایک کو ادھر مارا، دوسرے کو ادھر مارا اور سب کو ہٹا کے کہنے لگے وَيْلَكُمْ، ہلاکت ہو تمہارے لیے، أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ، کیا تم ایک آدمی کو اس وجہ سے قتل کرتے ہو، اس وجہ سے مارتے ہو کہ اس کا جرم یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے لوگوں تمہیں پتہ ہے سب سے زیادہ شجاع کون، سب سے زیادہ بہادر کون؟ لوگوں نے کہا آپ۔
آپ کی شجاعت بہت معروف ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، شجاع تو صدیق اکبر ہے۔ لوگوں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے وہ وقت مجھے یاد ہے کہ جب حرم کے صحن میں مشرکین مکہ حضور کو مارنے کے لیے ٹوٹ پڑے، سیدنا علی المرتضیٰ کی عمر مبارک تھوڑی تھی، آپ کو مارنے کے لیے جب صحن میں ٹوٹ پڑے، کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ ان بڑے بڑے سرداروں کو ہٹا سکے۔ اس وقت ایک آدمی اٹھا جو مشرکین کے مجمع میں گھس پڑا اور سب کو ہٹا کے کہنے لگا پرے ہٹو، کیا تم اس آدمی کو اس وجہ سے قتل کرتے ہو کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس کا نام صدیق اکبر تھا۔ اور یہ جملہ جو ہے یہ وہ جملہ ہے جو فرعون اور حامان کے دربار میں ایک اس آدمی نے کہا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا مشورہ ہو رہا تھا اور وہ اندر سے ایمان رکھے ہوئے تھا۔ 2 رکوع پورے قرآن میں اس کے بارے میں موجود ہیں۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ یہ جملہ اس آدمی نے فرعون کے دربار میں کہا تھا، لیکن قرآن کہہ رہے اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ حضرت علی نے اس پہ صحابہ سے سوال کیا اور سوال کرتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، چادر اٹھائی ہوئی تھی۔ کہنے لگے اے لوگوں بتاؤ کہ رجل مومن جو فرعون کی آل میں سے تھا وہ بہتر ہے یا ابو بکر صدیق بہتر ہیں؟ صحابہ خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا خاموش ہونے کی ضرورت نہیں، علی قسم کھا کے یہ بات کہتے ہیں کہ اگر اس رجل مومن جیسوں سے ساری دنیا بھر جائے تو صدیق اکبر کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس رجل مومن نے اپنے ایمان کو چھپایا تھا، صدیق اکبر نے اپنے ایمان کو ظاہر کیا تھا۔ اس رجل مومن نے نصیحت کی تھی، ہاتھ نہیں بڑھایا تھا، صدیق اکبر نے نصیحت بھی کی اور آگے بڑھ کے ہاتھ سے روکا، اس لیے وہ صدیق کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ حالات آئے۔ مکہ المکرمہ میں 3 میلے لگتے اور یہ شوال سے شروع ہو جاتے، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، 3 مہینے لگاتار لگتے تھے۔ حاجی آتے تھے تو رستوں میں چیزیں خریدتے تھے۔ سب سے بڑا میلہ عکاظ، مکہ المکرمہ سے 3 دن کے فاصلے پر نخلہ کی جگہ پر عکاظ لگتا تھا۔ حاجی حضرات پورا شوال یہاں ٹھہرتے، اس کے بعد آگے مکہ کی طرف آتے ہوئے ذی المجاز، اس کے اندر اگلا ذی القعدہ کا سارا مہینہ گزارتے، پھر ذی المجاز میں آ جاتے، عرفات کے قریب لگتے، اس جگہ پہ ذی الحجہ کے پہلے 8 دن گزارتے، پھر حج میں مصروف ہو جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس طرح آفاق عالم سے آئے ہوئے لوگ اسلام میں آ جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ میں جاتے، کبھی ذی المجاز میں جاتے، کبھی ذی المجنہ میں جاتے، وہاں جا جا کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے۔ آج ہر بندہ آسانی سے زبان ہلا لیتا ہے نا، کہتا ہے میری تھوڑی ذمہ داری، میری تھوڑی ذمہ داری۔ ہر ایک نے اپنی اپنی قبر میں لیٹنے، کوئی نماز پڑھتا ہے پڑھے، کوئی نہیں پڑھتا نہ پڑھے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اور بھائیو، حضور کی زندگی مصروف ترین زندگی تھی، ساری دنیا کی زندگیاں اکٹھی کر کے میرے محبوب کے لمحات پہ لوٹائی جا سکتی ہیں۔ آپ کے اندر کیا فکر تھی، کیا کڑن تھی کہ میرے نبی میلوں میں جا رہے ہیں اور جا جا کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ اور کیسی دعوت، سنو سینے پہ ہاتھ رکھ کے، دل پہ ہاتھ رکھ کے میرے نبی کی مشقتیں سنو۔ شاعر تو پہلے سے لوگ کہتے تھے، مجنون تو میرے نبی کو کہتے تھے، میں یہاں بات کر رہا ہوں نا، آپ سب سن رہے ہیں، ایک آدمی بھی بیچ میں کھڑا ہو کے بات نہ سنے تو میرا ظرف نہیں ہے کہ میں بات کر سکوں۔ یہ نبیوں کے سینے تھے، سبحان اللہ، کیا اللہ نے سینے رکھے تھے۔
اوقاز میں میرے نبی دعوت دے رہے ہیں، سگا چچا ابو لہب حضور کے پیچھے پیچھے کہہ رہے اے لوگوں ان کی بات نہ سننا، فَإِنَّهُ كَذَّابٌ، اس لیے کہ یہ کذاب ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں۔ حضور دعوت دے رہے ہیں اور مٹی اٹھا کے آپ پر ڈالی جا رہی، پتھروں کی کنکریاں اٹھا کے میرے نبی کو ماری جا رہی، کوئی میرے نبی کو گالیاں دے رہے، کوئی حضور پہ کچرا پھینک رہے، کوئی حضور کے رستے میں کانٹے بچھا رہے، اور حضور ہیں کہ اللہ کی توحید کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اے لوگو کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، کہہ دو۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور دعوت دے رہے ہیں، آپ پہ کچرا ڈالا جا رہا ہے، آپ پہ گرد ڈالی جا رہی، آپ کو کوئی گالیاں بک رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں۔ ایک لڑکی دوڑتی ہوئی آئی اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے اور پیشانی سے گرد صاف کیا، اور پانی لے کے آپ کے چہرے انور کو صاف ستھرا کرنے لگی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حضور کی بیٹی زینب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اے میری بیٹی زینب، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے باپ کا لایا ہوا دین غالب ہو کے رہے۔ قربانی ہے میرے محبوب کی، کوئی ایک آدھی نہیں، بڑی مشقتیں اٹھائیں۔ اس سے بڑی مشقت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک باپ یہ بات سوچے، ہر باپ اپنی بچی کو گھر سے رخصت کرتے ہوئے ڈرتے کہیں میری بچی کا گھر ٹوٹ نہ جائے، کہیں یہ روٹ کے گھر واپس نہ آ جائے۔ سرور دو عالم کی بچیوں کو اسلام کی وجہ سے بڑی محفل میں طلاقیں دے دی گئیں۔ جرم کیا؟ صرف اسلام کی دعوت، کوئی بات نہیں کہ یہ اسلام کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں، کوئی موقع نہیں چھوڑا۔ اللہ کی شان، اللہ نے حق تو نکالنا ہوتا ہے۔ آپ حرم کے صحن میں بیٹھے تھے، ابو جہل بے ایمان نے آ کے میرے محبوب کو خوب ستایا، آپ خاموش ہو کے سنتے رہے۔ یہ بے ایمان بول کے چلا گیا۔ ایک باندی عبداللہ بن جدعان کی باندی کھڑی سن رہی تھی، اور وہ باہر نکلی۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ بڑے شیروں کے شیر، دلیر تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اپنا شکار کے لیے نکل گئے۔ شکار کر کے جب واپس آئے، صفا پہاڑی کے قریب باندی کھڑی ہوئی تھی۔ باندی کہنے لگی اے آپ کو پتہ ہے حمزہ، آج ابو جہل نے تیرے بھتیجے کی بڑی بے عزتی کی، بہت برا بھلا کہا، سب کے سامنے برا بھلا کہا۔ اللہ کی شان، آپ کو بہت غصہ ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت حمزہ کا غصہ ان کے ایمان کا سبب بن گیا۔ غصہ آیا، چلو میرے ساتھ۔ حرم میں گئے، جا کے کمان زور سے ابو جہل کے سینے پہ ماری، اس کے سر پہ ماری، اس کا سر پھوڑ دیا۔ کہنے لگے او ابو جہل، تیری یہ جرت، میرے بھتیجے پہ تو نے حملہ کیا۔ سن لے، اگر میرے بھتیجے کا جرم یہ ہے کہ وہ اللہ کے نعرے لگاتا ہے، تو میں حمزہ بھی اسلام لاتا ہوں، کر لے جو تو نے کرنے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں اسلام تو سارے ہی لائے، لیکن پہلوانوں کی طرح اسلام حضرت حمزہ لائے، شیروں کی طرح، دلیروں کی طرح مجمع کے اندر کھڑے ہو کے تیرے اندر یہ جرت ہے تو کر لے جو کرنا ہے۔ حمزہ ایمان لے آئے۔ اچھا ابھی یہ کہا تو اللہ کے نبی کی حمایت میں تھا، سوچا بھی نہیں، گھر جا کے ساری رات سوچتے رہے کہ میں نے کیا کہہ دیا، کیا بات نکل گئی زبان سے۔ اب حرم میں آئے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے لگے، اے اللہ اگر میرے بھتیجے کا دین حق ہے تو میرے سینے میں اس کو واضح کر دے، مجھے شرح صدر دے دے۔ رات کو سوئے، اللہ نے صبح کو ایمان سے مالا مال فرما دی۔ پھر کیا کہنے لگے، حمدت اللہ حین ہدا،
हमिदुल्लाह हीन हदा फुआदी इलल इस्लाम वद्दीन हनीफी लिदीन जाअ मिन रब्बिन अज़ीज़ी खबीरिम दिल इबाद बिहिम लतीफ़ी इदा तुलियत रसाइलुहु अलैना तहद्दर दमु दिल लुब्बिल हसीबी व अहमद मुस्तफ़ा फ़ीना मुताउ फ़ला तग़शौहु बिल क़ौलिल अनीफ़ी फ़ला वल्लाहि नुस्लिमुहु लिक़ौमिन वलम्मा नक़ज़ि फ़ीहिम बिस्सुयूफ़ी। मैंने अल्लाह की तारीफ़ की जिस वक़्त अल्लाह ने मुझे इस्लाम की तौफ़ीक़ दी। मैंने ऐसे दीन की तारीफ़ की जो उस रब की तरफ से आया है, जो ज़बरदस्त है, जो ख़बरदार है, जो मेहरबान है। मेरे नबी वो पैगाम लेके आए हैं कि जब वो कुरान हम पे पढ़ा जाता है हमारी आँखों से आंसू टपकने लगते हैं। हर अक्लमंद कुरान सुन के रोता है। मेरे महबूब कुरान लेके आए जो इंसानियत की हिदायत के लिए है। ऐ लोगों, मेरे नबी की इताअत करो, मेरे नबी की बात को सख्ती से न छुपाओ और कान खोल के सुन लो। मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं अपने भतीजे को उस वक़्त तक किसी के हवाले नहीं करूँगा जब तक हमारी तलवारें न टूट जाएं, जब तक हमारी तलवारें न टूटें। फिर क्या हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? शहीद हो गए, अपने भतीजे पर कुर्बान हो गए, टुकड़े टुकड़े करवा दिए उहद के मैदान में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुश शुहदा हज़रत हमज़ा पे जैसा रोए हैं तारीख़ में ऐसा नहीं रोए। अलमनाक शहादत थी हज़रत हमज़ा की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर अब बड़े बड़े शेर हज़रत हमज़ा ईमान ले आए। अब घबराने की ज़रूरत नहीं कि अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मजबूत हो गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु इस्लाम से पहले हज़रत ज़ुनैरा बांदी को मारा करते, अपने बहनोई को मारा, अपनी बहन को मारा कि क्यों तुम इस्लाम पर आए। वो मारे खाते रहे। अल्लाह की शान, हज़रत उमर भी ईमान ले आए। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के ईमान लाने के क्या कहने। सैयदना बिलाल हबशी, बिलाल इब्ने रिबाह, क्या फ़ख्र है। दुनिया ये कहती है कि मैं अमेरिका का सफ़ीर हूँ, मैं फ़लाँ मुल्क का वज़ीर दाखिला हूँ, मैं फ़लाँ जगह का नुमाइंदा हूँ। बिलाल तेरे मुक़द्दरों पे क़ुरबान जाएं, जब तेरा नाम आए तो फ़ौरन ज़हन में आए मुअज़्ज़िनु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाहु अन्हु रंगत के काले थे, हबशा के रहने वाले थे, मेरे नबी पे ईमान लाए। उमैया के ग़ुलाम थे। वो बदबख्त आदमी अरब की तपती हुई रेत पर आपको लिटाकर भारी पत्थर आपके सीने पे रख देता ताकि आपकी कमर, अरब का तपता हुआ सहरा जिसने देखा हो वो अरब की गर्मी जानता है, आपकी कमर ज़मीन से लगती, पत्थर कमर पे पड़ा हुआ। और क्या कहा जा रहा है? बिलाल ईमान छोड़ दे, ईमान छोड़ दे, वरना ये मुशक्क़तें बर्दाश्त करना पड़ेगी। ओ भाइयों, आज हम हैं, इस्लाम की खातिर हराम नहीं छोड़ सकते कि पेट कहाँ से पलेगा, औलाद कहाँ से जवान होगी। नमाज नहीं पढ़ सकते, अपनी महफिलें नहीं छोड़ सकते नमाज की खातिर। अज़ान कानों में पड़ती है, घर से उठ के मस्जिद में आना मुश्किल हो जाता है। हराम कामों से तौबा नहीं, रिश्वत खाने वाला रिश्वत नहीं छोड़ रहा, सूद खाने वाला सूद से तौबा नहीं कर रहा। हालात आ रहे, कोई तौबा नहीं, कोई तौबा नहीं। कुर्बानी, अहद। उमैया ने कहा ये इस तरह तौबा नहीं करेंगे। आपके गले में रस्सी डाली हज़रत बिलाल हबशी, रस्सी डाल के ग़ुलामों को पकड़ा के बिलाल हबशी को मक्के की गलियों में घसीटा जाए। सैयदना बिलाल हबशी मक्के की गलियों में घिसट रहे हैं। किसके लिए? माल के लिए, दौलत के लिए, इक़्तिदार के लिए। किस लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं? अल्लाह के नबी पर ईमान लाने की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। मैं कहा करता हूँ वो मकाम क्या होगा, सोचो तो सही। जब फ़तह मक्का के मौके पर वही मक्का की गलियां जहां बिलाल को घसीटा जा रहा था,
وہی سرداران مکہ جو آج حرم کے سین میں جمع تھے، جو کبھی بلال کو ستایا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بلال آج چڑھ جا بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے، پتہ چلے دنیا کو کہ نبی کا دین قبول کرنے کے لیے اگر کالے آئے، غلام آئے، اسلام ان کو عزت کی کس چوٹی پہ پہنچاتا ہے۔ آج سب کے سامنے چڑھ کے بیت اللہ کی چھت پہ اذان دیں۔ اور سناؤں؟ سنانا تو اور کچھ تھا، حضرت بلال آ گئے، عجیب صحابی رسول، جب ان کا تذکرہ آئے تو جی نہیں کرتا چھوڑ کے کسی اور طرف جانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز محشر میں جب میں اٹھوں گا، میرے دائیں بائیں صدیق اور عمر اٹھیں گے، میں میدان محشر کی طرف جا رہا ہوں گا، اور پھر وہاں سے فراغت کے بعد جنت کی طرف جانا ہوگا۔ جب میں اٹھوں گا یہ صحابہ میرے ساتھ اٹھیں گے، بلال حبشی اس دن اذان دیتے ہوئے میرے قدموں سے اٹھیں گے، اذان دیتے ہوئے اٹھیں گے۔ فرمایا میری اونٹنی کی نکیل لٹک رہی ہوگی، سب دیکھیں گے کون اونٹنی کی نکیل پکڑے، فلاں صحابی، فلاں صحابی، فلاں صحابی، فلاں صحابی۔ نہیں، بلال کو بلاؤ، آج اونٹنی کی نکیل پکڑ کے بلال جائیں گے۔ اذان دیتے تھے، اور سن لو اب کیا کریں، پھر انشاءاللہ بات سمیٹ دیں گے۔ میں نے تو 6-7 صحابہ کا قصہ آپ کو اور سنانا تھا، وہ پھر انشاءاللہ اگلے جمعے کر لیں گے۔ حضرت بلال جب اذان دیتے تھے نا، اس لیے بھائی اذان دینے کو معمولی نہ سمجھا کرو، بہت اونچا عمل ہے اذان دینا، بہت اونچا عمل۔ مؤذن کو فخر ہونا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جہاں تک حدیث میں آتا ہے مؤذن کی اذان کی آواز جاتی ہے، قیامت کے دن اس رستے میں جتنے انسان شجر حجر آتے ہیں یہ اس کی گواہی دیں گے۔ آپ نے فرمایا اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے لمبی گردن والے مؤذنین ہوں گے۔ اس لیے حضرت علی فرمایا کرتے تھے اگر میں خلیفہ وقت نہ ہوتا تو میں کسی مسجد کا مؤذن ہوتا۔ سعادت ہے، اس کو سعادت سمجھ کے دینا چاہیے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب اذان دیتے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے اور یوں کہتے اشہد ان محمد رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر اشہد ان محمد رسول۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، دنیا سے چلے گئے، تو آپ کے بعد اب اشارہ کس کو کرنا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس اشارے کے سامنے والی ہستی نظر نہیں آ رہی تھی، اس غم کی وجہ سے مدینہ چھوڑ کے چلے، ملک شام چلے، ملک شام جا کے رہنے لگ گئے کہ جتنی زندگی کا حصہ ہے یہی گزار دوں۔ آپ وہاں گئے، رات کو خواب میں اللہ کے محبوب کا دیدار ہو۔ بلال کیا بات ہے، ہمارے پاس نہیں آتے، ہمیں چھوڑ گئے ہو۔ اٹھے صبح کو، اونٹنی دوڑائی، فوراً مدینہ منورہ پہنچے اور جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پہ سلام پیش کیا۔ نواسہ مصطفیٰ دوڑتے ہوئے آئے۔ پہلے لوگوں نے تمنا کی کہ بلال اذان ہی دے دو اللہ کے نبی کے دور والی۔ حضرت بلال کہنے لگے نہیں، میرے اندر ہمت نہیں، میں وہ اذان نہیں دے سکتا۔ صحابہ نے سوچا کہ نواسہ مصطفیٰ کو تیار کرتے ہیں، لاڈلوں کی فرمائش رد نہیں کی جائے، میرے نبی کے لاڈلے۔ چلے گئے، جا کے فرمائش کی بلال اذان دے دے ہمارے نانا والی۔
سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے ان کی فرمائش پر جو اذان شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ نعرہ تکبیر جب فضا میں گونجا، کیا بچے، کیا بڑے، کیا چھوٹے، کیا مرد، کیا عورت، سب گھروں سے نکل آئے کہ حضور لوٹ آئے، حضور کا زمانہ لوٹ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضرت بلال کی اذان سن کر صحابہ کے آنسو، صحابہ کا رونا، صحابہ کی چیخ و پکار سنائی دیتی تھی کہ میرے نبی کا زمانہ لوٹا ہے، زمانہ لوٹ۔ او بھائیو، یوں محبت کرو اللہ کے نبی سے اگر محبت کرنی ہے۔ اگر آپ کے سوا کوئی اور محبت کے قابل ہے تو دکھاؤ، ہم اس سے محبت کر سکے۔ صحابہ نے یوں دیوانہ وار محبت کی ہے، اذان پوری نہیں کر سکے، روتے رہے، سسکیاں لے لے کے روتے رہے۔ یہ تھی حضرت بلال کی محبت اللہ کے محبوب سے۔ ایک بات اور یاد آ گئی، حضرت بلال حبشی اور یہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پاس پاس بیٹھا کرتے تھے۔ یہ مالدار طبقہ، یہ سرداران، آج دنیا کے ہر طبقے میں یہ جو بڑے بڑے لوگ پھرتے ہیں، انسانیت کے علم بردار بنے پھرتے ہیں، سارا فلسطین تباہ کر دیا، اب انسانیت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے اور ساری دنیا کو انسانیت سکھا رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے تمہیں انسانیت پر، انسانیت کے نام پر۔ بہرحال کچھ اور ہو جائے گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو، خدا کی قسم، جو انسانیت کے فارمولے، جو انسانیت کے حقوق میرے محبوب نے بتائے، ان کے تو آباء و اجداد کو بھی اس کا خیال نہیں گزرا۔ اگر گزرا ہے تو میرے نبی کی زندگی کو چوری کر کر کے ہمیں بتا رہے ہیں۔ آپ کی محفل میں بلال حبشی، صہیب، عمار یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بڑے بڑے سرداران کہنے لگے ہم آپ کی محفل میں تب آیا کریں گے، شرط یہ ہے کہ یہ غریب ہمارے ساتھ نہ بیٹھیں، ان کو اٹھا دیں۔ یہ غربا کے ساتھ ہم بیٹھیں، اس بلال کے ساتھ ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے مارتے رہے، سزائیں دیتے رہے، اور کہا کرتے تھے، قرآن میں ہے لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ، اگر اسلام بہتر ہوتا تو یہ پہلے مسلمان نہ ہوتے، پہلے ہم مسلمان ہوتے، کیونکہ مالدار ہم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ہلکی سی اس طرح گزری کہ شاید صحابہ میرے صحابہ ہیں، اگر میں ان کو اٹھا بھی دوں گا ناراض نہیں ہوں گے، کیونکہ میری کلاس ہے، میری جماعت ہے، میرے صحابہ ہیں، اٹھا دوں تو کوئی بات نہیں۔ آپ نے صحابہ کو اٹھانے کا سوچا، اٹھایا نہیں، اٹھایا نہیں، اٹھانے کا سوچا۔ اللہ نے قرآن اتارا، عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى۔ قرآن میں اور بھی 3-4 مقامات پر کہ نبی جی نہیں، ان کو نہیں اٹھانا، ان کو ناراض نہیں کرنا، وہ تو پتہ نہیں ایمان لائے کہ نہ لائے، یہ جو ایمان لے آئے ہیں یہ اللہ کو بڑے پسند ہیں، ان کو اپنے پاس سے نہیں اٹھانا۔ اس لیے بھائیو، آخری بات اور تشکیل کر رہا ہوں، بیان ختم۔ جمعے میں آئے ہو، ایک نیت کر کے چلے جاؤ، ایک پیغام لے کے چلے جاؤ۔ عمل بہت اچھی بات ہے کہ انسان 5 وقت کا نمازی ہو، قرآن کی تلاوت کرنے والا، اللہ کو ماننے والا ہو، لیکن ایک بات دل میں بٹھا لو، اپنے دلوں کو، اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو صحابہ کے خلاف نہ کرنا، صحابہ کے اوپر طنز نہ کرنا، صحابہ پر اعتراض نہ کرنا۔ دنیا میں اختلافات ہیں،
اس تاریخ کی کتاب کو اٹھا کے گندے کچرے پہ پھینک دو، ان اقوال کو نالی میں بہا دو، ان کو پاؤں کی ٹھوکر سے روند ڈالو جو میرے نبی کے صحابہ کے خلاف ہوں۔ بس ایک ہی بات ہے، ہمیں کسی تاریخ کی کتاب کا حوالہ نہیں چاہیے۔ صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، صحابہ کے دور میں قرآن اتر رہا تھا، صحابہ کے تذکرے دکھانے ہیں تو قرآن سے دکھاؤ، ہمیں کسی تاریخ کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور قرآن دیکھو، کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ حالات آئیں گے، یہ آپس میں نزاع ہو جائے گا، یہ اختلافات ہوں گے؟ قرآن نے پھر بھی صحابہ کو ٹائٹل دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو کہ تم بتاؤ 14ویں صدی میں فیصلہ کر کے، تم بڑے ریسرچر بنے ہوئے ہو، آج تم دین کی ریسرچ کر رہے ہو، تم بتاؤ صحابہ کا معیار کیا تھا، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ میں عرش والا بتاتا ہوں کہ صحابہ سے اللہ راضی ہو چکے ہیں اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ پھر تقسیم کر کے کہا کہ کہیں ایسا نہ کہہ دو کہ پہلوں سے ہو گیا۔ فرمایا سنو، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وہ پہلوں سے، وہ ہجرت کرنے والوں سے، وہ مدد کرنے والوں سے، وہ ان کے بعد ایمان لانے والوں پہ سب سے اللہ راضی ہو گئے۔ پھر اور تقسیم کی کہ اے لوگوں، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، ٹھیک ہے فتح مکہ سے پہلے والے فضیلت میں بعد والوں سے بہتر ہیں، لیکن یاد رکھو فتح مکہ سے پہلے والے، سورہ حدید پڑھو، فتح مکہ سے پہلے والے، فتح مکہ کے بعد والے، میں ان سب کے بارے میں تمہیں فیصلہ سنا رہا ہوں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کُلًّا ان سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، اور جن کی جنت پکی ہے ان پہ تبصرے کر کے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار نہ بناؤ۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے، لوگوں جس طرح اللہ نے ساری دنیا میں سے عربوں کو چھانٹا، عربوں میں سے اللہ نے قریش کو چھانٹا، قریش میں سے بنو ہاشم کو چھانٹا، بنو ہاشم میں سے عبداللہ کے گھر کو چنا، محمد مصطفیٰ کو چنا، پوری کائنات میں سے اللہ نے اپنے محبوب کو چھانٹا ہے۔ اے لوگوں، اسی طرح اللہ نے ساری دنیا کو دیکھا، ساری دنیا کے دلوں کو دیکھا، جو سب سے بہتر دل تھے ان کو اللہ نے صحابہ بنایا، ان کو میرے نبی کے صحابہ بنایا۔ اس لیے بھائیوں، ہم بہت چھوٹے ہیں، ہم طالب علم ہیں، ہمیں کسی کی کوئی بات سننے کی ضرورت نہیں۔ صحابی کون ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں میرے نبی کو دیکھا، ایمان کی حالت میں اس کی موت آئی تو محبت کی بات ہے، سمجھ آئے نہ آئے میں کہہ کے جا رہا ہوں، یہ میرے جمعے کا عنوان نہیں تھا، پتہ نہیں ممبر مصطفیٰ پہ آج یہ باتیں میری زبان سے کیسے نکل آئیں، میں کیوں جذباتی ہوا، آخری بات کہہ کے جا رہا ہوں، سمجھنا نہ سمجھنا آپ کی بات ہے، آپ کے دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میرے دوستو، صحابی اس کو کہتے ہیں، محبت کی بات ہے، سمجھنا میرے نقطے کو ضائع نہ کرنا، صحابی اس کو کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں میرے نبی کو دیکھ جائے، سبحان اللہ، جو ایمان کی حالت میں ایک آنکھ میرے نبی کے چہرے پہ ڈالے، اس شخصیت کی قیمت کتنی ہو جاتی ہے کہ ساری دنیا کے اولیاء اٹھاؤ، ساری دنیا کے کتب اٹھاؤ، ساری دنیا کے ابدال اٹھاؤ، ساری دنیا کے تابعین اٹھا کے اس کے قدم میں رکھ دو، اس صحابی کا رتبہ پھر بھی اس سے بہتر، جس کی ایک نظر
نظر ایمان کی حالت میں میرے محبوب پہ پڑ گئی، اس کی قیمت دنیا کی کوئی چیز ادا نہیں کر سکتی۔ وآخر دعوانا